दोस्तों, कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत में नहीं है बल्कि समझदारी में है। मेहनत किस तरीके से करनी है, कामयाबी का राज वहाँ पे छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक भी बताएंगे जो जैपनीज़ में बहुत कॉमन है और लकीली हमारे मज़हब का भी हिस्सा है। इस वीडियो के एंड पे आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट टाइम टेबल शेयर किया जाएगा जो मेरे ज़माने तालिब इल्मी में था, जिस पे मैंने खुद अमल किया हुआ है। आपका पूरा दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें 8 घंटे हम रिजर्व करेंगे नींद के लिए। बाद का हम शिकायत करते हैं कि हमारे क्लास के फलां सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं हैं। उस ना अच्छे टीचर को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, बहुत आसान काम है आजकल के दौर में। आपका इसमें एंटरटेनमेंट के लिए 5 घंटे रिजर्व किए गए, यानी 5 घंटे कॉन्टीन्यूस, जिसमें आपने बिल्कुल कोई स्टडी नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। वो है आपका स्टडी टाइम टेबल। क्योंकि इसमें टाइम की बजाय हम टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए हम इसको टास्क टेबल भी कहेंगे। सबसे पहले आप ज़रा सोचिए कि क्या आपने कभी किसी वक्त टाइम टेबल बनाया है? अगर बनाया है तो कमेंट बॉक्स में यस कहें, और अगर टाइम टेबल बनाने के बाद उस पर अमल भी किया है तो वो भी बताएं। टाइम टेबल बनाना इतना मुश्किल नहीं है, वो हम अपनी ज़िंदगी में बनाते रहते हैं, लेकिन उस पर कॉन्टीन्यूसली अमल करना ये काफ़ी मुश्किल और बहादुरी का काम है। और मुझे पता है कि आप बहुत बहादुर हैं और इस पर अमल कर गुजरेंगे। तो हम आपको एक बहुत अच्छा रियलिस्टिक नेचुरल टाइम टेबल बनाना सिखाएंगे। मेरे दोस्तों, याद रखें कि हमारा दीन भी वक्त की कदर सिखाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह असर में वक्त की कसम खाई है। वक्त पर काबू पाना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना, ये इंसान को कामयाब बनाते हैं और ये एक बहुत अहम राज। तो सबसे पहले हम अपने डेली टास्क की बात करते हैं। हमारे रोज़ के क्या मामूलात है, कौन सी चीज़ें इंतहाई अहम है, कौन सी ज़रा कम अहम है और कौन सी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम इनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो हैं सोना, खाना पीना, पढ़ना और एक्सरसाइज करना, वॉक करना। ये सबसे ज़्यादा अहम। कम ज़रूरी कामों में आ जाता है फैमिली सर्विसेज आ जाती हैं, घर के कामों में हिस्सा लेना, शॉपिंग करना, ये भी अहम है, लेकिन पहली कैटेगरी से ज़्यादा अहम नहीं है। और तीसरी कैटेगरी उन कामों की है जिन्हें हम गैर ज़रूरी काम कहते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर टाइम हो तो कर लें, ना टाइम हो तो उनके बगैर भी गुजारा हो सकता है। जिसमें दोस्तों के साथ गपशप लगाना, मूवीज़ देखना, सोशल नेटवर्क्स पे बैठे रहना, मोबाइल यूज़ करना, ये इस तरह के काम आ जाते हैं। आपका पूरा दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें 8 घंटे हम रिज़र्व करेंगे नींद के लिए। वैसे 7 घंटे से भी गुजारा हो जाता है, लेकिन एक नौजवान के लिए 8 घंटे नींद रिकमेंड की गई है। इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बाद 16 घंटे बचते हैं। अब उन 16 घंटों की डिवीज़न हमने कैसे करनी है? अब उसके लिए स्टडी के लिए कितना टाइम चाहिए? जो तो फास्ट लर्नर हैं, बड़ा क्विकली लर्न कर लेते हैं, उनके लिए 6-7 घंटे भी काफ़ी है। और जो ज़रा स्लो लर्नर है मेरी तरह के, उनके लिए ज़्यादा टाइम ज़रूरी है। वो 8 घंटे से लेके 10 घंटे तक कोशिश करें टाइम टेबल में फ़िट करने की। याद रखिए, कोई भी यूनिवर्सल टाइम टेबल नहीं होता जो हर एक के ऊपर फिट हो जाए। टाइम टेबल का ताल्लुक मौसम के साथ भी है। सर्दियों का टाइम टेबल और होगा, गर्मियों का और होगा, फास्ट लर्नर के लिए और है, स्लो लर्नर के लिए और है, और इसके अलावा बहुत जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनके लिए, जिन्होंने टॉप करना है, उनके लिए और होगा। तो जस्ट पास होना चाहते हैं उनके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोग दिन के वक्त ज़्यादा बेहतर स्टडी कर सकते हैं, कुछ लोग रात लेट नाइट ज़्यादा बेहतर स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबल रखेंगे। हम फोकस करेंगे टास्क के ऊपर कि कौन से टास्क ज़रूरी हैं और किस टास्क को कितना टाइम देना चाहिए। वो टाइम कब देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके मुताबिक आपने खुद इसको डिज़ाइन करना है। हर एक ने अपनी नीड के मुताबिक, अपने घर के माहौल के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक अपना आइडियल और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है। हम इसमें जिन बातों का जायज़ा लेंगे कि टाइम टेबल को किस तरह से नेचुरल रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, और एंड पे एक सैम्पल के तौर पे आपसे टाइम टेबल शेयर किया जाएगा। आपके जो टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करें। जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो सबसे पहले करना है, और वो टास्क जिसके करने के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए उसको भी टॉप पे रखना है। जैसे 15-20 मिनट में एक काम हो जाता है, एक छोटी सी असाइनमेंट है, एक्सरसाइज है, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, तो उसको आप प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं हो रहा। और इसी तरह जो सबसे ज़्यादा अहम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम आ गए हैं तो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
کوئی آپ کی کلاسز چل رہی ہیں اور ایکسرسائز آپ کو دی ہوئی ہے، اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایسا کوئی ٹاسک نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ فری ٹائم ہے اور آپ کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ وہ ٹاپک تیار کر کے جائیں جو کل کلاس میں ڈیلیور ہونا ہے، اور آپ اپنے ٹیچر سے اس کے بارے میں کویشچن آنسر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کا کلاس میں امپریشن بھی اچھا ہوگا، آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ گر کی بات ہے۔ اگر آپ صحیح پروگریس کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ٹائم بچے گا۔ وہ تیاری جو آپ نے کلاس کے بعد کرنی تھی وہ آپ کی پہلے ہو گئی، اور آپ تیاری کے لیے آپ کو گائیڈنس چاہیے، آپ کے پاس اے ٹولز ہیں، آپ کے پاس سرچنگ انجنز ہیں، ویڈیوز ہیں، تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کا ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کلاس کے فلاں سبجیکٹ کے ٹیچر اچھے نہیں ہیں۔ اس نہ اچھے ٹیچر کو ہم کیسے اچھا بنا سکتے ہیں؟ بہت آسان کام ہے آج کل کے دور میں۔ ہمارے دور میں یہ ناممکن تھا، کیونکہ ہمارے پاس سوشل نیٹ ورک، ملٹی میڈیا اور یوٹیوب اس طرح کی فیسلٹیز نہیں تھی۔ آج آپ کے پاس اے ٹولز بھی ہیں، آپ کے پاس گوگل آنٹی بھی ہے، اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ملٹیپل سورسز ہیں۔ تو آپ وہ لیکچر پہلے تیار کر کے جائیں اور اس کے کویشچنز الگ کر لیں جو آپ نے ٹیچر سے پوچھنے ہیں۔ جب آپ کویشچنز ٹیچر سے پوچھیں گے تو نیکسٹ ٹائم وہی ٹیچر زیادہ بہتر تیاری کر کے آئے گا۔ ٹیچر کیوں نکما ہو جاتا ہے آپ کی نظروں میں؟ اس کی ریزن ہے، آپ کویشچن نہیں کرتے تو ٹیچر کہتا ہے کہ انہوں نے پوچھنا ہی کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تیاری کر کے نہیں آئے گا۔ جب آپ ٹیچر کو ٹف ٹائم دیں گے، کویشچنز کریں گے، تو یا تو ٹیچر وہ ادارہ چھوڑ کے چلا جائے گا یا پھر تیاری کر کے آنا شروع کرے گا۔ دوستو، کامیابی کا راز صرف محنت میں نہیں ہے بلکہ سمجھداری میں ہے۔ محنت کس طریقے سے کرنی ہے، کامیابی کا راز وہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ آپ کے پاس ٹوٹل 16 گھنٹے، جس میں 8 گھنٹے ہم نے نیند کے لیے نکال دیے، باقی 8 گھنٹے کی ڈویژن ہم نے کس طرح سے کرنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سیکرٹ ٹائم ٹیبل کے بارے میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اس کو بہت نیچرل رکھا گیا ہے۔ نیچرل، جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ پرندوں کو دیکھیں، وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی سورج کی روشنی سٹارٹ ہوتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور سورج غروب ہوتے ہی وہ اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے نیچرل ٹائمنگ ہمارے اٹھنے کی اور ہمارے سونے کی۔ ہم اس کے ساتھ لنک کریں گے، اس لیے بھی لنک کریں گے کہ ایڈوانس کنٹری جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اسی ٹائم ٹیبل کے اوپر عمل کر کے کی ہے۔ ان کی آج بھی صبح کی اٹھنے کی روٹین اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے ہاں پرندوں کی ہے، اور سونے کی روٹین بھی ان کی ایسے ہی ہے۔ جاپان میں بھی ہم نے یہی آبزرو کیا۔ میرا جاپانی پروفیسر بتایا کرتا تھا کہ وہ صبح ارلی مارننگ اٹھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ناشتہ واشتہ کرتا ہے، اور رات 8-9 بجے وہ سونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ٹائم ٹیبل جو سیمپل کے طور پہ رکھا ہے، ضروری نہیں آپ نے بالکل ایگزیکٹ اس پہ عمل کرنا ہے، آپ اپنی طبیعت کے مطابق بھی اس کو اوپر نیچے فلیکسیبل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، جس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کے موقع ملیں گے۔ آپ کا اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے 5 گھنٹے ریزرو کیے گئے، یعنی 5 گھنٹے کنٹینیوس جس میں آپ نے بالکل کوئی اسٹڈی نہیں کرنی، اور یہ بہت بڑا ٹائم ہے۔ لیکن یہ ٹائم کی گنجائش کیسے نکلے گی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی، ہم شروع کر رہے ہیں صبح 4 بجے۔ 4 بجے آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، واک شاک کرتے ہیں، اور اگر گھر میں پودے لگے ہوئے ہیں تو گارڈننگ کریں، ان کو دیکھیں، اور گھر میں اگر بائک ہے، گاڑی ہے، اس کی صفائی کر لیں، آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور گھر کے کام بھی ہو جائیں گے۔ یہاں آپ نے اسٹڈی کے لیے 5 سے لے کے 8 بجے کا ٹائم رکھا ہے، 3 گھنٹے۔ درمیان میں آپ 15-20 منٹ کا بریک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب 8 بجے کا ٹائم ہو گیا، اب آپ شاور لیں، ناشتہ کریں۔ اب 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک آپ کے پاس 4 گھنٹے اسٹڈی کے لیے ہے۔ اس میں آپ 2 بریکس لیں 15-20 منٹ کے، وہ کافی ہے۔ درمیان میں آپ پانی شانی پئیں، کوئی فروٹ وغیرہ کھا لیں۔ اس کے بعد 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ٹائم اور ظہر پریئر، 2 سے 4 بجے سلیپنگ ٹائم۔ یہ تھوڑا سا آپ کو ذرا اور لگے گا، لیکن گرمیوں میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، اور آپ چونکہ صبح کے اٹھے ہوئے ہیں اور ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، تو 2 گھنٹے آپ سلیپنگ کے لیے رکھیں۔ اب 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک 1 گھنٹہ اور اسٹڈی کرنی ہے، تو ٹوٹل آپ کا اسٹڈی ٹائم 8 گھنٹے پورا ہو چکا ہے، اور ابھی دن کے 5 بجے ہیں۔ اب 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک 5 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب ان 5 گھنٹوں میں آپ کیا کچھ کریں گے؟ آپ کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، کھیلوں میں حصہ لیں، جم جوائن کر سکتے ہیں، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کو پسند ہیں وہ کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم واک کر لیں۔ یہ ٹائم آپ گھر سے باہر گزاریں، اس میں کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ آپ اس طرح موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، سوشل نیٹ ورکس پہ اپنا چسکا پورا کر سکتے ہیں۔
اسی دوران عصر پریئر آئے گی، مغرب پریئر آئے گی، عشاء پریئر آئے گی، اور اسی دوران آپ کا ڈنر بھی ہوگا، اسی دوران آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تو یہ 5 گھنٹے آپ کے اس طرح کاموں کے لیے ہیں جس میں کوئی اسٹڈی نہیں ہے، صرف ایکٹیویٹیز ہے۔ اب بج گئے ہیں 10، آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک آپ نے 6 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے۔ 2 گھنٹے آپ نے دوپہر کو کیے تھے اور 6 گھنٹے اب کر لیے، ٹوٹل ہو گئے 8 گھنٹے۔ اگر آپ چاہیں تو دوپہر والے 2 گھنٹوں کو بھی رات پہ شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے اور آپ کی اپنی طبیعت کس طرف زیادہ مائل ہے۔ اس ٹائم ٹیبل پہ عمل کرنا آپ کے لیے یقیناً سٹارٹ پہ بہت مشکل ہوگا، لیکن جب آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو کچھ دنوں میں ہی آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد نظر آئیں گے۔ اگر سردیاں ہیں تو اس کا ٹائم ٹیبل سردیوں کے مطابق ہوگا، اس میں راتیں کافی لمبی ہوتی ہیں، اس میں آپ سارے کا سارا سلیپنگ ٹائم سردیوں میں رات شفٹ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹڈی کرنے لگتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، خاص طور پہ رات کے وقت، یا اگر ہم ارلی مارننگ اٹھے تو بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے۔ کو نیند آ رہی ہو اور اسٹڈی کر رہے ہوں تو زبردستی اسٹڈی کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ آپ کا ٹائم ضائع جائے گا۔ اس کا کیا حل ہے؟ جب بھی آپ کو نیند آنے لگے تو آپ اپنا نیچر آف اسٹڈی تبدیل کر دیں، یعنی اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں تو ریڈنگ ختم کر دیں، اس کی بجائے رائٹنگ پہ آ جائیں۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ اٹھیں، منہ ہاتھ دھوئیں، فریش ہوں، ذرا واک شاک کریں تھوڑی سی اور واپس آ جائیں۔ اگر پھر بھی نیند آ رہی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ کیلولا کر لیں، یعنی نیپ کر لیں۔ یہ ہے وہ جیپنیز ٹیکنیک جو اسلام میں بھی ہے، جاپان میں بھی ہے اور بہت کامن ہے کہ 10-15 منٹ کا نیپ لیتے ہیں، تھوڑی سی نیند لیتے ہیں اور اس کے بعد فریش ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی اپنا سر ڈیسک پہ رکھ کے کر سکتے ہیں، یا آپ تھوڑا سا لیٹ دیں، لیکن اس طرح سے کہ آپ زیادہ لمبا نہ سوئے، 15-20 منٹ کافی ہوتے ہیں، اور ایک ڈیپ سلیپ آ جائے تو آپ کی طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی۔ ایک چیز بہت ضروری ہے، یہ چیز ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے لیکن بہت ضروری ہے، کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل سائڈ پہ کر دیں، اس کا یوز ختم کر دیں، اور اسی طرح اٹھنے کے بعد 1 گھنٹے تک موبائل کو ٹچ نہ کریں۔ اس 1 گھنٹہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو آپ واک کریں اور ایکسرسائز کریں، گارڈننگ کریں، اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں، بہت سے کام کرنے والے ہیں۔ آج سے آپ اپنا اچھا سا فلیکسیبل سا نیچرل ٹائم ٹیبل بنائیں، اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ عمل آپ نے کل سے نہیں کرنا، آج سے کرنا ہے۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بن گیا ہے، آپ ٹائم دیکھیں کیا ٹائم ہوا ہے اور ٹائم ٹیبل کے مطابق اس ٹائم پہ کیا شروع ہو جانا چاہیے تھا، تو آپ شروع کر دیں۔ ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن اپنے ٹاسک کے اوپر کمپرومائز مت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔